آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی بھی تھے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت علی 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر نبی کریم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی یا رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پر پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی نبی کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم نے ان کی بہت عزت کی اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ حضرت علی سے منسوب حضور کی چند احادیث بھی ہیں۔ امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے متعلق نبی کریم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ نبی کریم فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی کی 3 فضیلتیں جو نبی کریم نے بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کے سب سے زیادہ محبوب ہے، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کی عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو حضرت کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی کو پیغمبر نے اپنا دنیا اور آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر ہم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا، میں مددگار، میں سرپرست ہوں، اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی کی شہادت ایک مسلمان جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے دل میں چوتھے خلیفہ کے لیے بغض بھرا ہوا تھا۔ حضرت علی 9 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملزم کو مسجد میں سو رہا تھا۔ یہ الٹا لیٹا ہوا تھا، نیچے تلوار کو چھپائے ہوئے تھا، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ علی نے کہا کہ اے ابن ملزم اٹھ جا، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا۔ یکایک ابن ملزم آگے بڑھا اور ایسا وار کیا کہ سر مبارک پر زہر میں بجھے ہوئے خنجر نے فوراً اپنا اثر دکھایا۔ روزہ میں روزے دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکا۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا کہ قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن اور حسین مسجد میں تشریف لائے، اپنی بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں قہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئی باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ وہ 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔